السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في موضع آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، يا رب زدني علما. آمين. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. قابل عزت ذمہ داران مسجد ہذا، محترم سامعین حضرات، کرنول کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور نوجوان دوستوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب یعنی کہ قرآن مجید عطا کیا ہے. وہی رب العالمین ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنہار ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین صبح قیامت تک
درود و سلام کے پھولوں کی بارش نازل فرما تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے اس مشہور علاقے اور آپ کی اس معروف بستی میں آنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے شکر کے بعد میں ضلع جمعیت اہل حدیث کرنول اور اس مسجد قباء کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع دیا۔ اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ الہ العالمین، جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کرنے میں کوششیں کی ہیں، اے اللہ تو ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو مسلم ہے، مسلمان ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا ورڈ ہے، اور عربی کے اندر مسلم یا مسلمان اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو آزاد نہ ہو۔ عربی کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی مالک ہو، اور اس کی جو ناک ہو اس میں نکیل پڑی ہوئی ہو، کڑا پڑا ہوا ہو، اور جو رسی ہو وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ مالک اس سے کہے بیٹھ جاؤ تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ مالک اگر 10 کلومیٹر دور لے جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔ مالک کہے کھاؤ تو وہ اونٹ کھانے لگتا ہے۔ مالک کہے رک جاؤ تو وہ اونٹ رک جاتا ہے۔ تو جیسا جیسا اس کا مالک کہتا ہے اونٹ بالکل ویسے ویسے کرتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے یہ اونٹ مسلم ہے، یعنی یہ اونٹ فرما بردار ہے۔ اب جو میں آپ کو مسلمان کا صحیح مطلب بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلم کا صحیح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مالک، آپ کا رازق، آپ کا خالق جہاں آپ کو حکم دے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو ہم کو وہ کام کرنا چاہیے، اور جس چیز سے ہم کو روکا جائے اس سے رک جانا چاہیے۔ یہی مسلمان اور مسلم کی موٹی سی تعریف ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کے دماغ میں بہت اچھے طریقے سے بیٹھ گئی ہوگی۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ نبی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ نبی کی سیرت کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمیں نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے الفت ہے، مگر ہم اگر اپنے نبی کی زندگی کو نہ جانے، کون سی زندگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو پہلے جانیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی لائف کی اسٹڈی کریں، اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی گزری ہے، آپ کی سیرت کیسی گزری ہے۔ مگر میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اپنا موضوع کہاں سے شروع کروں۔
کے نبی کا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر اب تک نبی کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی لائف پر 5 لاکھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. 5 کتابیں نہیں، 50 نہیں، 50,000 نہیں، 5 لاکھ کتابیں 1400 سالوں کے اندر نبی کی زندگی پر لکھی جا چکی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب میرے نبی کی لائف، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت مکمل طور پر ان 5 لاکھ کتابوں کے اندر بھی نہ آ سکی تو میں اس 1 گھنٹے کے اندر نبی کی سیرت کو کس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں. ہاں، سیرت کے کچھ گوشے ہوتے ہیں، سیرت کے کچھ شعبے ہوتے ہیں، سیرت کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کی زندگی کا ذکر کیا جائے، نبی کے حسنے کا ذکر کیا جائے، آپ کے معاملات کا ذکر کیا جائے، بحیثیت شوہر آپ کا ذکر کیا جائے، بحیثیت باپ آپ کا ذکر کیا جائے، نبی کی عظمت کو بیان کیا جائے، آپ کے اخلاق کو بیان کیا جائے، آپ کے رحم و کرم کو بیان کیا جائے. یہ سیرت رسول کے کچھ گوشے ہیں، کچھ پہلو ہیں. میں ان سارے گوشوں پر تو روشنی نہیں ڈالوں گا، صرف ایک پہلو ہمارے نبی کا رحم و کرم، ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کے جو رحم تھا، آپ جو دوسروں پر رحم کیا کرتے تھے، یہ سیرت کا ایک گوشہ ہے. انشاءاللہ میں اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آئیے نبی کی سیرت کو دیکھ لیتے ہیں اور نبی کی رحمت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آئے نبی، آئے جناب محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم نے صرف آپ کو اپنوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، آپ کو ہم نے غیروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو صرف مکے والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، ہم نے آپ کو صرف مدینے والوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، ہم نے آپ کو صرف عرب کی سرزمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، ہم نے آپ کو عرب و عجم کے لیے رحمت بنایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. تو آئیے میرے پیارے ساتھیوں، میں نبی کی رحمت آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ہمارے نبی کی رحمت کیسی تھی؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب، جو نبی اکرم کی بڑی بیٹی ہے، نبی اکرم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے. ان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام امامہ ہے، جو اللہ کے نبی کی نواسی ہے. اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس نواسی کو اٹھا لیا کرتے تھے، اور رکوع اور سجدے میں جاتے تھے تو اپنی نواسی کو زمین پر رکھ دیتے تھے اور پھر رکوع اور سجدہ کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی نواسی، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت زینب کی لخت جگر ہے، اس کا نام امامہ ہے. وہ بیمار ہو گئی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ اس کے بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت زینب نے کسی آدمی کو بھیجا، جاؤ میرے ابو سے جا کر کے تو اس نواسی کو دیکھ لے جس کو نماز کی حالت میں اٹھا لیا کرتے تھے. آج اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. جاؤ میرے ابو سے جا کر کے دو، میرے نبی سے جا کر کے دو، وہ اپنی نواسی کو دیکھ لے. ایک صحابی جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آئے اللہ کے نبی، آپ کی نواسی بیمار ہے، آپ کی نواسی امامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. آئے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ چلیے اور اپنی نواسی کو دیکھ لیجئے، آپ کی بیٹی بلا رہی ہے. آئے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی نے بلایا ہے، آپ کی نواسی انتہائی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے. اللہ کے نبی چلیے اور اپنی نواسی کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف تھے. آپ نے کہا، جاؤ میری بیٹی سے جا کر کہہ دینا، ان للہ ما خلق له ما اعطى فلتصبر وتحتسب
طالب میری بیٹی سے کہہ دو جو چیز اللہ نے عطا کی ہے اگر اللہ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے لے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. فلتصبر, اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے. دوسری مرتبہ پھر بیٹی کا پیغام آیا, ابو جان ایک مرتبہ ہی چلے آئیے, ابو ایک مرتبہ ہی آ جائیے اور اپنی نواسی کو دیکھ لیجیے. نبی اکرم چند صحابہ کو لیتے اور اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے. حضرت زینب نے امامہ کو پیش کر دیا, نبی کی نواسی کو پیش کر دیا. آپ نے اپنی پھول سی نواسی کو اٹھایا, ابھی وہ نواسی گود میں ہے اور چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ نبی کی وہ نواسی آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا دم توڑ دیتی ہے اور اسی موقع پر نبی کی نواسی کا انتقال ہو جاتا ہے, نبی کی نواسی مر جاتی ہے. ابھی ہاتھ میں لیا, کچھ ہی دیر میں نواسی کا انتقال ہو گیا. نبی کی وہ لاڈلی نواسی مر گئی اور جب اس کی ڈیتھ باڈی, اس کی لاش, اس کی نعش آپ کے ہاتھوں میں تھی, اللہ کے نبی کی فرط محبت میں آنسو گرنے لگے, آپ رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اور ابھی صحابہ کے ساتھ میں صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا, حضرت سعد بھی نبی اکرم کے ساتھ موجود تھے, حضرت سعد نے جب یہ ماجرا دیکھا کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے تو کسی کے مرنے پر رونے سے منع فرمایا ہے, اللہ کے نبی آپ نے تو کسی کے مرنے پر چیخ اور چلانے سے منع فرمایا ہے, مگر یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ خود رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی قلوب عباد الرحماء, اے سعد کسی کے مر جانے پر, کسی کے انتقال پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یہ تو رحمت کی دلیل ہے. ہذہ رحمت, یہ تو رحمت کی نشانی ہے اور یہ رحمت ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی رحمت کو دیکھو. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا, اگر کسی کے مر جانے پر آپ کا کوئی قریبی کوئی اپنا ہے اور اگر وہ مر جائے, اس کے مر جانے پر فرط محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو آپ رو سکتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مگر چیخنا, چلانا اور مرنے پر گریبان پھاڑنا اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. آپ فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدور وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, جو کسی کے مرنے پر چیخے چلائے, اپنے گریبانوں کو پھاڑے, چہروں پر تھپڑ مارے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کسی کے مر جانے پر آنکھوں سے آنسو تو نکل سکتے ہیں, یہ رحمت کی نشانی ہے, مگر چیخنا چلانا اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی. آئیے بات ہے, ایک نقطہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. موت اور زندگی یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے. کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں, نوجوان لڑکا والدین کی نظروں کے سامنے مر جاتا ہے, صحیح سلامت والدین 2 منٹ کے اندر مر جاتے ہیں, جس کی موت لکھی ہوئی ہے, آنی ہے. ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو موت کا سلسلہ ہے, یہ جو موت کا سسٹم ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے انسانوں پر ایک آزمائش ہے, مسلمانوں پر ایک آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ابھی جو حافظ صاحب نماز پڑھائی جنہوں نے, وہ میری تقریر سے پہلے تلاوت کر رہے تھے, سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے. سورۃ بقرہ کے اندر انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی, میں بھی پڑھ دیتا ہوں اور پھر ایک بہترین بات بتاتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آئے میرے بندو, ہم تمہیں آزمائیں گے. لام تاکید ہے, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے, ہم تمہارے غذا میں لیں گے. اور تمہارے امتحان کس طرح لیں گے؟
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ڈر کے ذریعے، ہم دہشت کے ذریعے، ہم خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، ہم دہشت کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ آج مسلمان کہتے ہیں ارے فلاں کے محلے میں تقریر نہ کرو، فلاں کے محلے میں نہ کرو، ہم تھوڑے وہ زیادہ ہے، کہیں وہ ہمیں مارے نہیں، کہیں وہ ہمیں پیٹے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں۔ ارے فلاں مسلک کا فلاں سیاست میں، اور ہمارا کوئی آدمی سیاست میں نہیں ہے، ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے، کہیں وہ سیاست میں، کہیں وہ ہمیں جیل میں نہ ڈلوا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں ڈر اور دہشت کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، اس آیت کے تناظر میں، اس آیت کے پیچھے نظر سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو آزمایا گیا ہے، تاکہ کوئی امتی یہ نہ کہے کہ اللہ صرف ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو آزما لیا، تاکہ کوئی امتی یہ نہ کہے کہ اللہ صرف ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ نے نبی کو آزمایا اور امت کے لوگوں کو یہ بتا دیا، اے محمد کے ماننے والوں، جب ہم تمہارے نبی کو آزما سکتے ہیں، ہم تمہارے نبی کا امتحان لے سکتے ہیں، تو ہم تمہیں کیوں نہیں آزما سکتے؟ میرے نبی کو تو خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ایک سفر سے لوٹے ہیں، آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور آپ کی تلوار ایک پیڑ پر لٹکی ہوئی ہے۔ ایک بدو آیا، اس نے چپکے سے آپ کی تلوار کو اتار لیا، اور اسی دوران میرے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیہاتی، وہ جاہل، وہ کافر، وہ بدو آپ کے سامنے ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، کہنے لگا محمد بتا تجھے آج میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ ننگی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے، تو بے تلوار ہے، تلوار میرے پاس ہے، بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ بتا تجھے آج کون بچا سکتا ہے؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا اللہ، مجھے اللہ بچانے والا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے اور غیر اللہ کو ماننے والے۔ اللہ کو ماننے والا کبھی بھی کہیں پر بھی کسی سے نہیں ڈرتا ہے، صرف اللہ سے، اور غیر اللہ کو ماننے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ راستے میں جا رہا ہو اور ایک بلی گزر جائے، کہتا ہو وہ راستہ کاٹ دیا، اب سفر منحوس۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک بلی سے ڈر جاتا ہے انسان۔ مگر میرے نبی کا ایمان دیکھیے، کہا مجھے بچانے والا کون؟ اللہ، مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے۔ جیسے میرے نبی نے یہ کہا مجھے اللہ بچائے گا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میرے نبی نے تلوار کو اٹھایا، فرمایا ابھی تک تلوار تیرے ہاتھوں میں تھی اور میں بے تلوار تھا، اب تلوار میرے پاس ہے، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ کہنے لگا اے محمد تلوار آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرے نبی نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگوں ہم تمہیں خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ میرے نبی کو بھی بھوک کے ذریعے آزمایا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رات ہے، میرے نبی کو بھوک لگ رہی ہے، مگر گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے اور مکے کی گلیوں میں ٹہل رہے، کچھ قدم چلتے ہیں، نبی کے یار غار ابو بکر صدیق مل گئے۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ آج ابو بکر اس رات میں گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ نہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، بس بہت بھوک لگ رہی تھی تو میں گھر سے باہر نکل گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں تو بھوک کی وجہ سے گھر کے باہر نکلا، آپ اتنی رات
رات میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو بکر مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکال دیا، آئے ابو بکر مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں بھی بھوکا ہوں اور اسی لیے گھر کے باہر نکل گیا۔ نبی اکرم حضرت ابو بکر دونوں یار غار آگے آگے چل دیے، کچھ ہی دوری پر حضرت عمر مل گئے۔ نبی نے عمر کو دیکھا، فرمایا عمر کیا بن رہا ہے، کیا بات ہے، تم اتنی رات گئے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی بس بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے اللہ اپنے نبی کو کس طریقے سے آزما رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مالے فیض تقسیم ہونے والا ہے، حضرت عائشہ ایک دن بہت زیادہ خوش ہے اور سوچتی ہے 15-20 دن کے بعد آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ 15 دن گزر گئے، میں نے کھانا نہیں بنایا، میرے گھر میں راشن نہیں آیا، میرے گھر میں گوشت غلہ وغیرہ نہیں آیا، آج مال تقسیم ہونے والا ہے، آج مال غنیمت تقسیم ہونے والا ہے اور اس میں نبی کا حصہ ہے۔ آج نبی گھر میں راشن لے کر گوشت لے کر غلہ لے کر آئیں گے اور آج میں کھانا بناؤں گی اور اپنے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی۔ آج حضرت عائشہ بہت خوش ہے، شام ہوتی ہے، نبی اکرم گھر میں داخل ہوئے، دونوں ہاتھ کھا لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج تو مال غنیمت تقسیم ہونے والا تھا مگر آپ کے دونوں ہاتھ کھا لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ گھر کے دروازے پر مجھے دو یتیم بچے مل گئے اور وہ بہت زیادہ بھوکے تھے، انہوں نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اے عائشہ میں نے پورا اپنا حصہ ان دو یتیم بچوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی دینا تھا تو آدھا دے دیتے، آدھا ان کو قربان کر دیتے اور آدھا گھر میں لے آتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ تم یتیمی کیا جانو، اے عائشہ تم یتیمی کا طور تمہیں کیا معلوم، میں یتیم تھا، مجھ سے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے۔ اے عائشہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، میرا باپ مر گیا، 6 سال کا ہوا ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا میرے دادا بھی انتقال کر گئے۔ اے عائشہ تمہیں کیا پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، والجوع لوگوں ہم تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں، ہم تمہارا امتحان بھوک کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، والجوع بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، والانفس اور تمہارے اپنوں کی جانیں لے کر بھی، تمہارے باپ کی جان لے کر، تمہارے بچوں کو مار کر، تمہاری بیوی کو مار کر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکتا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو آزمایا گیا ہے، آپ کے اپنوں کی جانیں لے کر سب سے زیادہ میرے نبی کو آزمایا گیا۔ اب یہ اللہ کے نبی ماں کی پیٹ کے اندر ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں آپ کے والد عبداللہ مر جاتے ہیں، نبی اکرم پیدا ہوئے، آپ دائی حلیمہ کی یہاں پرورش پانے لگے، آپ 5 سال 6 سال کے ہو گئے اور دائی حلیمہ کے گھر پر ہے، آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں اور بھی بچے آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں اور بھی بچے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ جن کی عمر ابھی 4 سال کی ہے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کے سینے کو چیرا، آپ کے سینے کو چیر دیا۔ جو بچے نبی اکرم کے ساتھ تھے، محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ڈر گئے اور حلیمہ کے گھر پر آئے اور کہنے لگے حلیمہ محمد کا تو قتل ہو گیا، محمد کو مار دیا گیا، محمد کا تو قتل ہو گیا۔ دائی حلیمہ نے یہ سنا، دوڑے دوڑے گھر کے باہر نکلی اور وہ جنگل کی طرف چل دی، کچھ ہی دوری پر چلی تھی کہ دیکھتی ہے محمد رسول اللہ تنے تنے جنگل کی طرف سے آ رہے ہیں،
بیٹا یہ بچے کہہ رہے ہیں تجھے تو مار دیا گیا تھا, تجھے تو لوگوں نے پکڑ کر قتل کر دیا تھا, آئے میرے بچے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے ماں دو لوگ آئے, انہوں نے مجھے پکڑا, مجھے جکڑ لیا, میرے سینے کو چیرا, میرے دل کو نکالا اور پھر اسی جگہ پر رکھ دیا. میں پہلے کی طرح نارمل ہو گیا. دائی حلیمہ بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے محمد رسول اللہ کو لیا اور مکہ گئی اور نبی کی ماں آمنہ کو دے دیا. اے آمنہ اب تم اپنے بچے کو سنبھالو, میں تمہارے بچے کی اور پرورش نہیں کر سکتی ہوں. ماں کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی ماں کے ساتھ رہ رہے, کچھ دن گزر گئے. آپ کی ماں آمنہ آپ سے کہنے لگی بیٹا چلو آج میں تمہیں تمہارے ننہال لے کر چلتی ہوں, میں تمہیں تمہارے نانی کے گھر پر لے کر چلتی ہوں. آمنہ محمد رسول اللہ کو مدینہ لے گئی جہاں آپ کے نانا رہا کرتے تھے, جہاں آپ کا ننہال تھا, جہاں آپ کی خالہ رہا کرتی تھی, جہاں آپ کے ماموں رہا کرتے تھے. آپ پورا 1 مہینہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد اپنے نانا ماموں کے 1 مہینہ کھیلتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد جب مدینے سے مکے لوٹتے ہیں تو آپ کی ماں آمنہ آپ سے کہتی ہے بیٹا چلو چلو آج میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاؤں. تم میرے پیٹ کے اندر تھے, تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تمہارا باپ تمہیں اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا. چلو آؤ آج میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر پر لے چلتی ہوں. ایک جگہ ہے ابوا نامی مقام ابوا جہاں نبی کے والد کی قبر تھی. آمنہ محمد رسول اللہ کو لے کر نبی کے والد عبداللہ کی قبر پر پہنچی اور کہا بیٹے یہ تیرے باپ کی قبر ہے. نبی نے محمد رسول اللہ نے ابھی 6 سال کی عمر ہے اپنے باپ کی قبر کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, آپ رونے لگے یہ میرے باپ کی قبر ہے جسے میں نے نہیں دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا ہے. میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا. نبی اکرم رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, یہاں آمنہ بھی رو رہی ہے مگر سوچتی ہے اگر میں بھی اپنے بچے کے سامنے رونے لگی تو میرے اس 6 سال کے بچے کی دل پر کیا گزرے گی. انہوں نے ہاتھ پکڑا اور لے چلی, بیٹا چلو چلو اب چلتے ہیں. آمنہ نے ہاتھ پکڑا اور آگے آگے لے جا رہی ہے. نبی پیچھے مڑ کر بار بار اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں. آمنہ کچھ دوری پر چلی تھی, کچھ ہی دوری پر چلی تھی, کچھ ہی قدم بڑھائے تھے, نہ جانے آمنہ کے دل میں کیا خیال آیا, وہ پیچھے مڑی اور فوراً نبی کے والد عبداللہ کی قبر پر گر گئی. اسی موقع پر نبی کی ماں آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. نبی کی ماں آمنہ بھی نبی کو چھوڑ کر چلی گئی. غور کیجیے دل پر کیا گزری ہوگی. صرف 6 سال کی عمر ہے, یہاں باپ کی قبر کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو نہ تھمے, اور یہاں ماں کا بھی اسی موقع پر انتقال ہو گیا. اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, تمہارے اپنوں کی جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. اور یہاں 6 سال کی عمر سے ہی آپ کو آزمانا شروع کر دیا. آپ جب 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ جوان ہو گئے, آپ کے چاچا بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور جانتے ہو نبی کو اپنی بیوی خدیجہ سے کتنی زیادہ محبت تھی. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے حضرت عائشہ نے گوشت بنایا اور بنا کر نبی اکرم کے سامنے پیش کیا. آپ نے گوشت کی پلیٹ لی, ایک بوٹی اٹھائی, منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں, اسی پلیٹ کے اندر واپس رکھ دی. پھر اٹھائی, پھر منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں, پھر اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی. پھر اٹھائی, منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں, پھر اسی پلیٹ میں رکھ دی. حضرت عائشہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہی تھی, کہنے لگی
اے اللہ کے نبی میں نے اتنی محبت سے یہ گوشت بنایا ہے، اے اللہ کے نبی آپ یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ یہ گوشت کیوں تناول نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، خدیجہ بھی اسی طریقے سے مجھے گوشت بنا کر کھلایا کرتی تھی، آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا اس خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی میرے سامنے خدیجہ کا ذکر نہ کیا کیجئے، میرے سامنے خدیجہ کا نام نہ لیا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ ذرا لگام دو اپنی زبان کو، تمہیں کیا جانو، تمہیں کیا پتا خدیجہ میرے لیے کون تھی؟ اے عائشہ جب ساری دنیا مجھ پر پتھر برسا رہی تھی تب اکیلی خدیجہ میرے جسم سے نکلنے والا خون صاف کر رہی تھی۔ اے عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کون تھی؟ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تب اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جب ساری دنیا مجھے مجنون کہہ رہی تھی، مجھے دیوانہ اور جھوٹا کہہ رہی تھی، تب اکیلی خدیجہ مجھے صادق اور امین کہہ رہی تھی۔ تمہیں کیا معلوم خدیجہ میرے لیے کون تھی؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے میرے نبی کو کس طریقے سے آزمایا گیا۔ 6 سال کی عمر ماں کا انتقال، 8 سال کی عمر دادا کا انتقال، جوانی میں ابو طالب چاچا اور بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے آج لوگوں ہم بھی تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بس تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رحمت یہ ہے کسی کے مرنے پر اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہَذِهِ رحمت، یہ رحمت کی نشانی۔ تو ہمارا موضوع ہے نبی کی رحمت۔ آئیے نبی کی رحمت کے کچھ پنے پلٹتے ہیں، نبی کی رحمت کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں اور آپ کو نبی کی رحمت دکھاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے انسانوں تو دور کی بات ہے، میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے عُذِّبَتْ امرأة فِي ہِرَّةٍ سَجَنَتْهَا، ایک عورت تھی اس نے ایک بلی کو پکڑ لیا، سجنتھا، اور گھر کے کونے میں ڈال دیا، گھر کے کونے میں باندھ دیا، نہ تو کھانا دیا اور نہ پانی دیا۔ جب بلی کو کھانا پانی نہیں ملا حتیٰ ماتت، کچھ دن کے بعد وہ بلی مر جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بلی کو مارا اللہ ایسی عورت کو جہنم میں داخل کرے گا، ایسی عورت کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ذرا غور کرو میرے نبی کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک بلی کو مارا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسی عورت کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور ایک کتے کو پانی پلا دیا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ایسی عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے ایک کتا جا رہا ہے اور اس کو کتنی تیز پیاس لگ رہی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے یقتلہ العطش، وہ پیاس سے مرا جا رہا ہے۔ کبھی آپ کو سخت پیاس لگے، آپ کہتے ہیں یار پیاس سے آج مرا جا رہا ہوں، گلا پھٹا جا رہا ہے، یقتلہ العطش۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بہت تیز پیاس لگ رہی تھی، آیا اور کنویں کے ارد گرد گھومنے لگا، کنویں کے ارد گرد چکر لگانے لگا کہیں سے پانی مل جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اذ رأیت بغیا من بغایا بنی اسرائیل، ایک طوائف تھی، ایک زانیہ تھی، اس نے اس پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ سمجھ گئی اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس نے کنویں میں دیکھا کوئی ڈول نظر نہیں آیا تاکہ پانی نکالے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فنزع موقع، اس نے اپنے پیر کا موزہ نکالا اور موزے میں پانی بھرا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور موزے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ اللہ ایسی زانیہ اور ایسی طوائف کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ذرا غور کیجیے میرے نبی کی رحمت کیسی ہے، ایک بلی کو مارا تو جہنم میں وہ عورت جائے گی اور ایک کتے کو پانی پلایا تو ایسی طوائف جنت میں جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ہمارے نبی کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے۔ آپ بتائیے لوگوں کو، آؤ ذرا میرے نبی کی رحمت
رحمت دیکھو، میرے نبی پر قسم قسم کے الزام لگانے والوں اور میرے نبی پر قسم قسم کی تہمت لگانے والوں، ذرا میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو. ارے جو نبی جانوروں کو مارنے کی اجازت نہ دے وہ انسانوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مطلب جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہ دے وہ انسانوں پر ظلم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس ایک بہت اچھا باغ ہے، اس میں بہت عمدہ کھجوریں موجود ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ میرے باغ میں تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. نبی نے اس صحابی کی دعوت کو قبول فرما لیا اور آپ چند صحابہ کے ساتھ اس صحابی کے باغ میں جاتے ہیں. دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا اور بڑی عمدہ کھجوریں نبی کے سامنے پیش کی گئی. آپ نے کھجور اٹھائی، منہ کے قریب لے گئے، اسی وقت آپ کی نگاہ باغ کے کونے میں اور باغ کے سائیڈ میں بندے ہوئے کو اونٹ پر پڑ جاتی ہے جو رو رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. نبی نے اس کھجور کو وہیں پر رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں. وہ اونٹ نبی کو دیکھ کر زیادہ رونے لگا، آپ نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ اور زیادہ رونے لگا. جب وہ اونٹ خاموش ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رب الجمل لمن هذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ ساری صحابی آتے ہیں، آئے اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے، میں اس اونٹ کا مالک ہوں، یہ اونٹ میں میرا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو شکا الیہ، ابھی یہ اونٹ تیری مجھ سے شکایت کر رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا آئے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں، آئے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ بزرگ ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، میری باڈی میں طاقت نہیں ہے، اور یہ جو میرا مالک ہے یہ میری طاقت سے زیادہ، میری کیپیسٹی سے زیادہ، میری طاقت سے بھی زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے جتنی میری طاقت نہیں ہے. میں کمزور ہو چکا ہوں، میں پورا ہو چکا ہوں اور یہ جو ہے میری طاقت سے بھی زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے. اللہ کے نبی چلیے میں اس کا کام کر بھی دیتا ہوں، میں اس کے بوجھ کو برداشت کر لیتا ہوں، مگر اللہ کے نبی ظلم تو یہ ہے یہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا ہے، جتنی میری خوراک اور میری غذا ہے یہ میری خوراک مجھے نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابی کو ڈانٹا، وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی چلیے آج کے بعد میں سوٹ کا پورا خیال رکھوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، جب تک تو اس اونٹ کو کھانا نہیں کھلائے گا محمد تیرے دسترخوان پر نہیں جائے گا. لوگوں ذرا میرے نبی کی رحمت جانوروں کے ساتھ دیکھیے. آج کہا جاتا ہے ارے اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام تو آتنکواد کا مذہب ہے. ذرا اگر کسی جانوروں کو پانی پلانا یہی دہشت گردی ہے، کسی جانور کو کھانا کھلانا یہی دہشت گردی ہے، تو افسوس ہے ایسے لوگوں کی عقلوں پر جو میرے نبی کو دہشت گرد اور ان کی تعلیم کو دہشت گردانہ تعلیم سے جوڑتے ہیں. میرے نبی کی رحمت دیکھیے، میں نبی کی رحمت دیکھی جانوروں کے ساتھ. کچھ صحابہ نے چیٹیوں میں آگ لگا دی، میرے نبی تو چیٹیوں کے لیے بھی رحمت درکار آئی. صحابہ نے چیٹیوں میں آگ لگا دی، میرے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی دوڑے آئے، کہا صحابہ کس نے چیٹیوں کو آگ لگائی؟ کہا اللہ کے نبی بہت پریشان کر رہی تھی. آپ نے فرمایا آئے میرے صحابہ تمہیں چیٹیوں کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. اسلام کے اندر پھانسی کی سزا ہے، اسلام کے اندر قتل کی سزا ہے، مگر اسلام کے اندر آگ کی سزا نہیں ہے. اسی لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، وہ جو مچھر مارنے کی مشین ہوتی ہے بیڈمنٹن کی طرح، اس سے مچھر مارنا جائز نہیں ہے. اس میں کرنٹ ہوتا ہے، آگ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو اس سے مچھر مارنا جائز نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے اپنوں کے ساتھ تو سب رحم کرتے ہیں، میرے نبی تو دشمنوں کے لیے
لیے بھی رحمت بن کر آئے. حدیث کے اندر آتا ہے یمامہ کا گورنر سمامہ تھا. وہ نبی اکرم کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا, اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. صحابہ نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا. نبی اکرم کو خبر دی, اے اللہ کے نبی, میں نے آپ کے دشمن سمامہ کو پکڑ لیا ہے, آپ آئیے اور سمامہ سے مل لیجئے. اللہ کے نبی آتے ہیں, سمامہ کو دیکھا, فرمایا سمامہ کیا حال ہے, خیریت سے ہو کہ نہیں؟ یہ دشمن ہے, نبی کے خون کا پیسہ ہے. میرے نبی کہتے ہیں سمامہ کیا حال ہے, خیریت سے ہو یا نہیں؟ سمامہ کہتا ہے اے محمد, تیرے دشمن, تیرے دوستوں نے اور تیرے لوگوں نے مجھے یہاں پکڑ کر کے رکھا ہے, پوچھتا ہے کیا حال ہے, تو میں اپنا حال نہیں بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ ابھی تک اس سمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی. کہا اللہ کے نبی ابھی صرف پکڑ کر لائے ہیں, ہم نے اس کو تکلیف کوئی نہیں دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. سمامہ کہتا ہے آئے محمد, میں تیرا دشمن ہوں, مار دو, مجھے قتل کر دو, کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں, اور اگر تم چھوڑ دو یہ تمہاری مہربانی ہوگی, اگر تم چھوڑ دو یہ تمہاری کرم فرمائی ہوگی, اور اگر قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو. سمامہ کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج سمامہ ذرا نگاہ اٹھاؤ اور ایک مرتبہ میرے چہرے کی طرف دیکھو, ایک مرتبہ میرے اوپر نگاہ ڈالو, ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھو. کہنے لگا محمد قتل کر دے یہ تو گوارا ہے, محمد مار دے یہ تو گوارا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے چہرے میں جادوگری ہے, میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھوں گا. آئے محمد مار دے یہ تو گوارا ہے, مگر میں تیرے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالوں گا. میرے نبی نے کہا سمامہ ذرا ایک بار نگاہ اٹھاؤ اور میرے چہرے کو دیکھو. کہنے لگا محمد میں نے دنیا میں بڑے حسین حسین چہرے دیکھے ہیں, جہاں تجھ سا بدصورت کوئی نہیں دیکھا. وہ میرے نبی جن کے لیے صحابہ گردنیں کٹانے کو تیار, خون بہانے کو تیار, آج وہی سمامہ میرے نبی کو گالی دے رہا ہے اور نبی کے اس چہرے کو برا کہہ رہا ہے جس چہرے کا دیدار کر کے صحابہ 15 دن بھوکے رہا کرتے تھے, جس چہرے کے بارے میں کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَعَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آئے میرے نبی, آئے میرے آقا, آج تک کسی ماں نے تیرے جیسا بچہ نہیں جنا ہے. آئے میرے آقا آج تک تیرے جیسا کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. آئے میرے آقا تیری خوبصورتی کا کیا کہو, آئے میرے نبی تیرے حسن و جمال کا کیا کہو. ایسا لگتا ہے اگر اس چاند کو بھی حسن ملا ہے, اس چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے, تو تیرے خوبصورت چہرے سے ملی ہے. میں تیری خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں. اس نبی کو گالی دے رہا ہے آئے محمد دنیا میں سب سے بدصورت چہرہ تیرا چہرہ ہے. صحابہ کو غصہ آ گیا, حضرت عمر کی تلوار طرف لگی, ہاتھ نیال پر چلا گیا. اور اللہ کے نبی اس نے آپ کو گالی دی ہے, مجھے اجازت دے دو آج میں اس کی گردن کاٹ دوں. اے اللہ کے نبی مجھے روکنے کی کوشش نہ کیجیے, اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیجیے آپ کے دشمن کا کام تمام کر دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عمر, اپنی تلوار میان میں رکھ لو, سمامہ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا دن ہوتا ہے, اللہ کے نبی آتے ہیں, آپ فرماتے سمامہ ذرا ایک مرتبہ نگاہ اٹھاؤ. سمامہ کہتا ہے جا, میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھوں گا. اللہ کے نبی خاموش لے جاتے ہیں. آپ تیسرے دن آئے, کہا سمامہ اب تو ذرا میرے چہرے کو دیکھ لو. کہنے لگا نہیں دیکھوں گا. میرے نبی نے کہا میری بستی مدینہ کو دیکھو. کہنے لگا محمد میں نے روم دیکھا ہے, میں نے ایران دیکھا ہے, میں نے مصر دیکھا ہے, فلسطین دیکھا ہے. جا, دنیا کا سب سے بدصورت شہر تیرا
شہر ہے, نبی کے شہر کو گالی دے رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ نے مکے کو حرام کیا ہے اور میں نے مدینے کو حرام کیا ہے. صحابہ کا ہاتھ تلوار کی میار پر چلا گیا. اللہ کے نبی اجازت دے دو آج اس کی گردن مار دی جائے. اللہ کے نبی حکم دے دو, اس نے آپ کی شان میں بہت گستاخیاں کر لی. اللہ کے نبی روکیے نہیں. صحابہ فراق میں ہے, صحابہ کی نظر نبی کے ہونٹوں پر ہے, نبی کے ہونٹ جنبش کر جائیں. نبی اجازت دے آج ہماری تلواروں اور سمامہ کی گردنوں. میرے پیارے ساتھیوں, تاریخ کی کتابیں گواہ ہے, یہ زمین و آسمان گواہ ہے, میرے نبی کے ہونٹ ہلتے ہیں مگر میرے نبی کہتے ہیں آج میرے صحابہ سن لو, آج میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں, میں سمامہ کو رہا کر دیتا ہوں, آج میں سمامہ کو آزاد کر دیتا ہوں. ایسی رحمت ہو تو بتائیے, ایسا اخلاق ہو تو بتائیے. آئے میرے صحابہ میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں. اور یوں ہی نہیں بلکہ سمامہ کو مدینے کے بارڈر تک, مدینے کی سرحد تک چھوڑ کر آؤ تاکہ کوئی سمامہ کو دیکھ کر اس پر حملہ نہ کر دے. سمامہ کہہ رہا ہے میں مسجد سے نکلا, یہ میرے الفاظ, سمامہ کہہ رہا ہے میں مسجد سے نکلا, آگے کی طرف جا رہا ہوں, میں نے سوچا ارے میرا دشمن ہی صحیح, مگر اتنی زیادہ گستاخیوں کے باوجود جس نے مجھے آزاد کر دیا, ذرا ایک مرتبہ اس کا چہرہ تو دیکھ لوں. سمامہ کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, میں نے نبی کے خوبصورت چہرے کو دیکھا. سمامہ کہتا ہے میں جتنی تیزی رفتار سے آگے کی طرف گیا تھا اس کی دوگنی رفتار سے لوٹ کر آیا. آپ مسجد نبوی میں موجود تھے, اللہ کے نبی نے سمامہ کو دیکھا, کہا سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا, ہم نے تو تمہیں رہا کر دیا تھا, اب کیوں آئے ہو؟ سمامہ کہتا ہے آئے اللہ کے نبی چھوڑا تو تب تھا جب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا, چھوڑا تو تب تھا جب میں کافر تھا, اب میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میرے پیارے ساتھیوں, وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی تلوار ہے کہ سمامہ جیسے دشمن بھی میرے نبی کا فین ہو گیا اور اس نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا. یہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف میرے نبی کی رحمت ہے, یہ میرے نبی کا اخلاق حسنہ ہے, یہ میرے نبی کی کرم فرمائیاں ہیں, یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. اپنوں کے ساتھ تو سب رحم کرتے ہیں, جاؤ بتاؤ اسلام کے خلاف دلوں میں بغض رکھنے والوں کو. فتح مکہ کا موقع ہے, صحابہ مکے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے دشمنوں کو دکھ رہے, یہی وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ہمارے بچوں کو چھینا تھا, یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں مارا تھا, مکے کی گرم گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا تھا. ایک صحابی کو جوش آیا اور کہا الیوم یوم الملحمہ, اے اللہ کے نبی آج تو خون ریزی کا دن ہے, اے اللہ کے نبی الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, اجازت دے دیجئے ان سب کو مار دوں, ان سب کی گردنیں قلم کر دوں. الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے, آج کا دن تو قتل و غارت گیری کا دن ہے. میرے نبی کے کانوں میں آواز جاتی ہے, آپ فرماتے ہیں صحابہ آج کا دن خون خرابے کا دن نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو گلے مل جانے کا دن ہے, آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے, آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو دشمنوں کو چھوڑ دینے کا دن ہے, آج کا دن قتل و غارت گری کا دن نہیں. ارے مکے کی حکومت ہاتھوں میں ہے, آج کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو لائن میں کھڑا کر کے سب کا قتل کر دیتے, مار دیتے, مگر یہ میرے نبی کی رحمت تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. آپ نے حضرت خبیب جن کو مکے کے کافروں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا اور کہہ رہے تھے خبیب کہو اگر آج سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, حضرت خبیب کہتے ہیں مکے کے کافروں مجھے مار دو, مجھے کاٹ دو, میرے ایک ایک رونگٹے میں جان ہے تو نکال لو. یہ تو گوارا ہے مگر یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے. حضرت خبیب کے جسم میں گرم گرم لوہے کی سلاخیں ڈالی جاتی اور حضرت خبیب کو انہی مکے کے چند کافروں نے مار دیا. اللہ کے نبی چاہتے تو ان کافروں کو لائن میں کھڑا کر کے قتل
قتل کر دیتے، مگر یہ میرے نبی کی رحمت تھی کہ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، آئے میرے صحابہ کے قاتلوں، آئے میرے دشمنوں، آئے میرے بیٹی کے قاتلوں، آئے میرے چاچا کے قاتلوں، اذهبوا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی انتقام نہیں ہوگا، کوئی قتل نہیں ہوگا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمت دشمنوں کے ساتھ۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی سراپا رحمت ہے۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ارے میرے نبی تو اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، میرے نبی اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، امت کے لیے آپ کی رحمت کیسی ہے؟ آئیے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ ایک مغرب کی جماعت کا وقت ہو گیا، ایک صحابی کو مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے مسجد کے امام صاحب نہ ہو تو کسی حاجی صاحب کو آگے کر دیتے ہیں۔ اب حاجی صاحب جو ہوتے ہیں حج کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ بھی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی حاجی ہیں، ہم کو بھی آتا ہے، تو ایک صحابی کو آگے کھڑا کر دیا گیا۔ مغرب کی نماز ہے، صحابی نے نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مغرب کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے، قرأت جو چھوٹی ہو، صورتیں چھوٹی پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الناس، فلق، اخلاص، سورہ کوثر، لہب اور اسی طریقے سے عصر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے، بڑی بڑی نہیں۔ یہ صحابی مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے لگے، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی صورت۔ ایک صحابی پیچھے لگے ہوئے تھے، دیکھا سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں 2.5 پارے کی، انہوں نے وہیں پر نماز چھوڑ دی اور گھر پر چلے گئے، وہیں پر نماز چھوڑ دی، گھر چلے گئے۔ صحابہ نے دیکھ لیا تھا، اللہ کے نبی کو خبر پہنچے، اللہ کے نبی فلاں صحابی تھے اور وہ مغرب کی نماز توڑ کر بھاگ گئے تھے۔ نبی نے صحابی کو بلایا، کہا میں نے سنا ہے کل تم دوران نماز چلے گئے، مغرب کی نماز توڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ صحابی کہتے جی اللہ کے نبی آپ نے صحیح سنا۔ کہا کیا وجہ تھی، کیا بات تھی؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو امام صاحب ہے یہ مغرب میں سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے، مغرب میں 2.5 پارے کی صورت، آپ نے کہا مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھانا چاہیے، یہ تو 2.5 پارے کی صورت لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی میرے بچے گھر میں بھوکے تھے، میری بیوی گھر میں بھوکی تھی، مجھے مارکیٹ سے گوشت سبزی راشن لے کر گھر جانا تھا، میری بیوی کو کھانا بنانا تھا، اور یہ تو 2.5 پارے کی صورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی میرے گھر میں بچے بھوکے تھے، اس لیے میں نے نماز توڑ دی اور میں گھر پر راشن لے کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو ڈانٹا، کس کو؟ جو نماز توڑ کر بھاگ گئے اس کو نہیں، جو نماز پڑھا رہے تھے اس کو ڈانٹا اور کہا کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہو؟ سن لو، جب تم نے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھایا کرے، تم نے جب کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو، کوئی نہیں روکا ہے، مگر جب پڑھاؤ تو ذرا ہلکی پڑھاؤ۔ یہ نبی کی رحمت نہیں اپنی امت کے ساتھ، تو اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھاؤ لوگوں کو تو ہلکی پڑھاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی رحمت کو سمجھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آئے میرے نبی آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے میرے نبی تو دنیا کا سب سے کمزور طبقہ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ ذرا نبی کی رحمت کے نمونے کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی عورتوں کے لیے اور خواتین کے لیے کس قدر رحمت بن کر آئے ہیں۔ کچھ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ارے عائشہ ہمارے شوہر ہم پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں، نبی سے کہو ذرا ہمارے شوہروں سے کہہ دے کہ ذرا کم مارا کریں۔ حضرت عائشہ نے
اللہ کے نبی کو بتایا، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا صحابہ اپنی بیویوں کو مارنا چھوڑ دو، اے میرے صحابہ اپنی بیویوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، اپنی بیویوں کو مارا نہ کرو۔ صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزر گئے، صحابہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آئے اللہ کے نبی آپ نے منع کیا تھا کہ عورتوں کو نہ مارو، ہم عورتوں کو نہیں مار رہے ہیں، مگر اب معاملہ برخلاف ہو گیا ہے، معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ آئے اللہ کے نبی کل تک تو ہم مارا کرتے تھے مگر آپ نے منع کیا، ہم نے مارنا چھوڑ دیا، اب تو الٹا خود ہمارے اوپر لاٹھیاں چل رہی ہیں۔ آئے اللہ کے نبی معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اب وہ ہمیں آگ دکھا رہی ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی ہم نے مارنا چھوڑ دیا، اب وہ اس ایکشن کا ریئیکشن ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ماجرا ہے، ایسا کرو تھوڑا سا مار لو، سبق زیادہ مت مارنا، تھوڑا سا مار لینا۔ اب صحابہ گئے اور پورے مہینے کی کسر نکال دی، پورے مہینے کی، اور جم کر اپنی بیویوں کو پیٹ دیا۔ اور جب عورتوں کو مار پڑی تو دوڑتی دوڑتی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہا عائشہ کیا نبی نے مردوں کو مارنے کی اجازت دے دی ہے؟ اپنے جسم کے اعضاء کھول کھول کر دکھانے لگی، عائشہ دیکھو یہاں مارا، عائشہ دیکھو یہاں مارا، یہاں مارا۔ نبی اکرم صحابہ کو جمع کرتے اور کہتے صحابہ میں نے اتنا تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دی تھی جتنا ظلم تم نے اپنی بیویوں پر کیا ہے، ان کو مار لو اگر وہ شیطانی کرے، مگر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف سبق سکھانے کے طور پر آپ مار سکتے ہیں، اور یاد رہے گال پر ہرگز نہ مارنا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے عورتوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں دنیا میں بہت بڑا بینک بیلنس بنا لو، دنیا میں بڑے بڑا کاریں خرید لو، مگر یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور اگر تم نیک لڑکی سے شادی کر لو، نیک عورت سے شادی کر لو، وہ نیک بیوی تمہاری دنیا کی ساری چیزوں سے اچھی ہے۔ میرے نبی نے عورتوں کو عزت نہیں دی تو اور کیا دیا؟ مقام نہیں تو اور کیا دیا؟ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا ہے۔ ارے جتنا اونچا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا، آج پردے کے اندر بند کر دیا۔ دیکھیے آج سے 4-5 سال پہلے موبائل چلا کرتے تھے، کون سے موبائل؟ چائنا والے موبائل، ان کا ساؤنڈ بہت تیز ہوتا تھا اور ان کی قیمت کوئی زیادہ نہیں، 500 روپے 600 روپے 700 1000 15، اور ان چائنا موبائل کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اوقات ابھی بھی نہیں ہے، اگر یہاں پڑا رہے تو پڑا رہنے دو، وہاں پڑا اگر چوری بھی ہوئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مگر جو آج کل موبائل چل رہے ہیں، سیمسنگ کا، آئی فون، ویوو، اوپو، 20 اور 25 ہزار کے موبائل، انسان اپنے موبائل پر کور چڑھاتا ہے۔ یہ دیکھیے ہر آدمی اپنے موبائل پر کور چڑھایا ہوگا، اور اگر اس کا موبائل کوئی دوسرا آدمی لے لے کہتے ہیں میرا موبائل تو بہت قیمتی ہے، 20-25 ہزار کا ہے۔ آج کے وقت میں کوئی آدمی اپنے موبائل کو وداؤٹ کور نہیں رکھ رہا ہے۔ کور کیوں چڑھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ موبائل بہت قیمتی ہے، وہ موبائل اس کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے اس نے اس کے اوپر کور چڑھایا ہے۔ آئے میری پیاری ماؤں بہنوں، اسلام کی نظر میں تمہارا مقام اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے تمہارے اوپر کور چڑھا دیا ہے۔ اگر تم صحیح ہو تو آنے والی پوری نسلیں صحیح، پوری پیڑھیاں صحیح ہیں، اور تم خراب ہو تو آنے والی نسلیں بھی درست نہیں ہیں۔ کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر حالت تو یہ تھی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کے لیے قبر پہلے کھد جایا کرتی تھی، بیٹا تیار باپ کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمانے جاہلیت میں کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، تو اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا، اور وہ سوچ اپنی یتوارا من القوم، وہ اپنے محلے والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنی بستی والوں سے چھپا پھرتا تھا، کئی لوگ مجھے تانا نہ دے، لوگ مجھے ذلیل نہ کرے، اور وہ سوچتا تھا کاش میں اپنی اس بیٹی کو دفن کر دوں، اس بیٹی کو گڈھے میں گاڑ دوں۔ ہائے ہائے کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔
یہ زمانے جاہلیت میں حال تھا، لڑکی بعد میں پیدا ہوتی تھی، قبر اس کے لیے پہلے تیار ہو جایا کرتی تھی. اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. تفسیر قرطبی کھولیے، یہ آیت نکالیے. امام قرطبی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک صحابی نبی کے دربار میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی زندگی میں ایک گناہ بہت بڑا کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنی معصوم 5 سال کی بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. یہ میری جاہلیت کے زمانے کا سب سے خطرناک گناہ ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا، میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی، میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا. آئے اللہ کے نبی، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، میں سفر سے واپس آیا، میری بیوی نے مجھ سے کہا آئے میرے شوہر آپ کو لڑکا ہوا ہے، آئے میرے شوہر آپ لڑکے کے باپ بنے ہیں. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تھی، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے. مگر اللہ کے نبی 2-3 دن کے بعد مجھے معلوم چل گیا میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی کا جنم ہوا ہے. میں نے اپنی اس 2-3 دن کی پھول سی بچی کو اٹھایا اور گڈھے میں گاڑنے کے لیے لے جانے لگا، دفن کرنے کے لیے لے جانے لگا. میری بیوی نے ہاتھ پکڑا اور روکنے لگی. آئے میرے شوہر ذرا اس پھول سی بچی کے چہرے کو دیکھو، یہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے، ارے اس کا کیا قصور ہے؟ آئے میرے شوہر اس کو دفن نہ کرو، اس کو بلا وجہ قتل نہ کرو. آئے اللہ کے نبی، وہ بچی بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی، اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو دفن نہیں کیا. وہ لڑکی بڑی ہوتی چلی گئی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کی ہو گئی. وہ مجھے ابو ابو کہنے لگی، امی امی کہنے لگی. آئے اللہ کے نبی، ایک دن میں مکے کے بازار میں گیا، لوگ مجھے چڑھانے لگے، لوگ مجھے تانا دینے لگے، دیکھو دیکھو یہ تو وہی لڑکی کا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا، اس نے ہمارے معاشرے کا قانون توڑا ہے، اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کا قانون توڑا ہے، لہٰذا اس کو سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے، اس کو معاشرے سے بے دخل کر دیا جائے، سماج سے اس کو بے دخل کر دیا جائے، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے. آئے اللہ کے نبی، وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اتنی تیز غصہ آیا، میں دوڑا اپنے گھر پر آیا. میری بیوی نے دیکھا، کہنے لگی آئے میرے شوہر کیا ہوا، کیا بات ہے، اتنے زیادہ غصے میں کیوں؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا آئے میری بیوی، تم صبح جمیلہ کو غسل کرا دینا، اس کو تیار کر دینا، اس کو کپڑے پہنا دینا، کل میں اپنی بچی کو دفن کراؤں گا، کل میں اس منحوس کو گڈھے میں گاڑاؤں گا. جیسے ہی میری بیوی نے یہ سنا، قدموں تلے زمین کھسک گئی، کہنے لگی آئے میرے شوہر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے شراب پی رکھی ہے؟ کیا تم نے نشہ کر رکھا ہے؟ میں نے کہا بیوی، نہ تو میں نے شراب پی ہے، نہ میں نے نشہ کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں. تم صبح اس منحوس کو تیار کر دینا، کل میں اس کو دفن کر کے آ جاؤں گا. اور میں نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی، اگر تو نے اس لڑکی کو کچھ بھی بتایا تو ساتھ میں تیرا بھی قتل کر دوں گا. میری بیوی ڈر جاتی ہے میرے غصے کو دیکھ کر. رات ہوتی ہے، آدھی رات ہے، اور آدھی رات میں یہ ماں اپنی بچی کو پیار کر رہی ہے، اپنی 4-5 سال کی پھول سی بچی کو چوم رہی ہے اور چمٹ کر روتی جا رہی ہے. اس 5 سال کی پھول سی بچی کی آنکھ کھل جاتی ہے،
وہ اپنی ماں کے اس منظر کو دیکھتی ہے, کہتی ہے امی جان آج سے پہلے تو کبھی رات میں اتنا زیادہ پیار نہیں کیا, آئے ماں آج سے پہلے تو کبھی اتنا زیادہ نہیں چوما, آئے ماں کیا بات ہے آج اتنا زیادہ پیار کیوں کر رہی ہو؟ آئے اللہ کے نبی ماں نے کچھ بھی نہ بتایا اور اپنی بچی کو گلے سے لگا لیا اور رات بھر اپنی بیٹی کو پیار کرتی رہی, رات بھر اپنی بیٹی کو چومتی رہی. آئے اللہ کے نبی صبح ہوتی ہے ماں نے غسل کرا دیا, نئے نئے کپڑے پہنا دیے, میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور دفن کرنے کے لیے صحرا کی طرف چل دیا. میری بیوی نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور بے ساختہ زاروں قطار رونے لگی. میری بیٹی کہتی ہے آئے امی رونے کی ضرورت نہیں ہے, ارے میں کچھ زیادہ دن کے لیے نہیں بلکہ آج شام تک کے لیے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں شام کا کھانا آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گی. اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کو میلے کے بہانے نمائش کے بہانے جنگل میں لے گیا, صحرا میں لے گیا, بیاباں میدان میں لے گیا اور میں نے اپنی بیٹی کے سامنے گڈھا کھودنا شروع کر دی. میں قبر کھودنے لگا, میں گڈھا کھودنے لگا اور 5 سال کی پھول سی بچی میرے سامنے موجود ہے, ابھی اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اے اللہ کے نبی میں گڈھا کھود رہا ہوں, میرے کپڑے پر مٹی آ جاتی ہے, میری بیٹی دوڑی آتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے آئے امی آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, آئے ابو آپ کے کپڑے پر مٹی آ رہی ہے, آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. آئے اللہ کے نبی میں نے گڈھا کھود لیا, میں نے قبر کھود لی, میں نے اپنی بیٹی کو بلایا. آئے بیٹی دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں, دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کے بعد معافی مانگتے ہیں, مگر یہ تیرا باپ اتنا زیادہ بدقسمت اور بدنصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے, ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم تھا, میں نے اس کو ہاتھوں کو پکڑا, اس کے پیروں کو پکڑا اور اس قبر میں ڈال دیا, اس گڈھے میں ڈال دیا. میری بیٹی چیخنے لگی اور یہ کہتی جا رہی ہے یا باتا آج میرے ابو یہ کیا کر رہے ہو, آئے ابو یہ کیا کر رہے ہو. اللہ کے نبی میں اوپر سے مٹی ڈالتا جا رہا ہوں اور میری بیٹی تڑپتی جا رہی ہے اور چیخ رہی ہے آئے ابو یہ کیا کر رہے ہو, آئے ابو یہ کیا کرتے جا رہے ہو. آئے اللہ کے نبی میں مٹی ڈالتا گیا اور جب میں نے قبر کو برابر کر لیا, میں نے قبر کو پاٹ دیا, میری بیٹی کی قبر کے اندر سے چیخیں آ رہی ہے اور وہ چیخ کر یہ کہتی جا رہی ہے آئے ابو مجھے جلدی سے باہر نکال لو, یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے, آئے ابو مجھے جلدی سے باہر نکال لو, آئے ابو یہ میرے ساتھ کیا کر ڈالا. میری بیٹی کہتی جا رہی ہے آئے ابو اگر دفن کرنا ہی تھا تو پیدا ہوتے کیوں نہ کر دیا, جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی دفن کر دیتے. اب 5 سال کی اور جب تمہیں ابو ابو امی امی کہنے لگی تب تم مجھے دفن کر رہے ہو. آئے ابو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, میں آپ سے درخواست کرتی ہوں مجھے آج شام تک کے لیے نکال لو, کیونکہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے میں شام کا کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں گی اور پھر کل لا کر مجھے دفن کر دینا. مگر اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چل دیا. کچھ ہی دوری پر چلا تھا, 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی دوری پر چلا تھا کہ میرا پتھر جیسا دل نرم ہو گیا. میں دوڑ کر آیا اور میں نے وہ گڈھا کھودنا شروع کر دیا, شاید میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں. مگر اللہ کے نبی جب میں نے گڈھا کھود لیا تو میں نے دیکھا کہ میری پھول سی بچی اسی قبر کے اندر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے, اس کا دم گھٹ گیا اور اس قبر کے اندر مر گئی, صرف اس کی لاش موجود ہے. یہ اوقات تھی, یہ حیثیت تھی لڑکی کی کہ پیدا بعد میں قبر پہلے تیار ہو جایا کرتی تھی. مگر اسلام آیا
اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن دفن کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا تمہارے باپ نے کیوں تمہیں دفن کیا تھا. ذرا غور کیجئے اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس 4 بیٹیاں ہیں وہ جنت میں جائے گا. جس کے پاس 4 بیٹیاں وہ جنت میں جائے گا. ایک صحابی کے پاس 3 ہی بیٹی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 4 نہ ہو 3 بیٹیاں ہوں وہ. آپ نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک صحابی کے پاس 2 ہی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی اگر 3 نہ ہو 2 ہو تو. آپ نے فرمایا اگر 2 ہو وہ بھی جنت میں جائے گا. من عال جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وهو هكذا وضرب اصابعه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے, اس کو اچھے اخلاق سکھائے, اس کو اچھی دینی تعلیم سکھائے. ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے زیادہ قریب ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں قیامت کے دن اس 2 لڑکیوں کا باپ اور اللہ کے نبی ہوں گے. غور کیجئے کتنا اونچا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی زحمت ہے. زحمت میرے پیارے ساتھیوں لڑکی زحمت نہیں, لڑکی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. رحمت ہے. اچھی ایک مثال آپ کو دوں. اگر آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تو 7ویں دن آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا عقیقہ کرنا ہے. اور اگر لڑکا پیدا ہو تو کتنے جانور ذبح کرنا ہے؟ کتنے؟ آپ کچھ بولتے رہیے. 2 جانور. 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کرنا ہے, اور لڑکی پیدا ہو تو لڑکی زحمت کہاں سے ہوئی؟ لڑکا ہوگا 2 بکرے, لڑکی ہوگی 1 بکرا. جیسے ہی دنیا کے اندر آئی باپ کا خرچہ بچا لیا. بچایا یا نہیں بچایا؟ تو یہ لڑکی زحمت کہاں سے؟ تو رحمت ہے. میرے نبی تو جانوروں, میرے نبی تو عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. لیکن میری ماں بہنوں آج ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی. آج ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی. جب آپ اچھی تھی تو اچھوں کو جنم دیا. جب خواتین اچھی ہوتی ہیں تو اچھوں کو جنم دیتی ہیں. حضرت موسیٰ کو جنم دیا. اچھی عورتوں نے سراؤدی ایوبی کو جنم دیا. اچھی عورتوں نے محمد بن قاسم کو جنم دیا. نیک عورتوں نے امام بخاری اور امام مسلم کو جنم دیا. مگر جب عورتیں خراب ہوتی ہیں تو یہی عورتیں تسلیم و نسرین جیسے لوگوں کو جنم دیتی ہیں. جب مائیں خراب ہوتی ہیں تو وہ طارق فتح جیسے لوگوں کو جنم دیتی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں آج ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی. پرچی آ چکی ہے ورنہ کچھ تبصرہ خواتین پر ہوتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اسپیشل خطاب ہوگا. بہرحال تو ہمارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں جانوروں کے لیے, آپ اپنوں کے لیے, آپ غیروں کے لیے, آپ مردوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ دنیا کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں اور آپ قیامت کے دن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا ہے, ایک یہ اختیار دیا ہے کوئی نبی ایک دعا اگر مانگ لے اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز رد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور قبول کرے گا. اے عائشہ سب نے جلدی کر لی. آدم نے مانگ لی, نوح نے مانگ لی, عیسیٰ نے مانگ لی, موسیٰ نے مانگ لی, ابراہیم نے مانگ لی, مگر میری دعا بھی باقی ہے. میری دعا بھی باقی ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کب مانگیں گے؟ کہا قیامت کے دن مانگوں گا. کہا جب ساری دنیا پریشان ہوگی, جب ساری دنیا میرے پاس سارے لوگ آئے کہیں گے اللہ کے نبی میری سفارش کروا دیجئے. اے عائشہ تب میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا کہ آج سے پہلے کسی نے اللہ کی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی. اللہ کہے گا اللہ کے نبی اٹھیے کیا مانگتے ہیں؟ اے عائشہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ جو اختیار تو نے مجھے دیا تھا کہ ایک دعا مانگنے کا, اللہ میں نے وہ دعا باقی رکھی ہے. میں نے دنیا میں نہیں مانگی, میں قیامت کے دن مانگنا چاہتا ہوں. اور عائشہ میں کچھ لوگوں کی جنت میں اللہ سے دعا کر کے سفارش کروا دوں گا. اور کیجئے یہاں دنیا میں تو آپ رحمت بن کر آئے ہیں مگر آپ کی رحمت امت پر قیامت کے دن بھی ہوگی. آپ وقت اجازت نہیں دیتا ہے, اذان کا وقت ہو گیا. بس یہیں پر میں اپنی باتوں کو
تمام کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اور مناسب یہ ہے کہ تقریر سے پہلے بتا دیا کریں کہ اذان کب ہے تاکہ اس حساب سے موضوع بنایا جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں تو ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے ساتھیوں، سنیچر، اتوار، سوموار یہ 3 پروگرام آپ کے کرنول میں ہوئے ہیں. آپ نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو اسی طریقے سے باقی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اسی طریقے سے باقی رکھے. جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں، جو ذمہ داران مساجد ہیں، جو نوجوانان ملت ہیں، اللہ تو سب کی کوششوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.